إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أحسن الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأصلح لي في ذريتي إني تبت إليك وإني من المسلمين أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم أعوذ بالله العظيم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم شهر رمضان الذي
هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصمه۔ اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں کہ یہ رمضان کا مہینہ وہ مہینہ ہے، وہ عظمت والا، وہ شان والا، وہ مقام والا، وہ فضیلت والا مہینہ ہے۔ انزل فیہ القرآن، جس کے اندر اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کو نازل کیا ہے، جس کے اندر قرآن مجید نازل کیا گیا ہے۔ نزول قرآن کا مہینہ ہے، وہ رمضان ہے۔ ہدی للناس، لوگوں کے لیے ہدایت ہے، وبینات من الہدی والفرقان، اور اس میں ہدایت کی بہت ساری دلیلیں ہیں قرآن مجید میں، والفرقان، اور حق و باطل میں فرق کرنے والی یہ کتاب ہے، اور اس میں اس کے دلائل ہیں۔ فمن شہد منکم الشہر فلیصمہ، فرمایا جو کوئی بھی تم میں سے اس مہینے کے اندر حاضر ہو، اس کو پالے، اس میں موجود ہو، فلیصمہ، اسے چاہیے کہ وہ اس مہینے کے روزے رکھے۔ ہر قسم کی حمد و ثنا اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے خاص ہے۔ درود و سلام رحمت عالم سید عالم نبی مکرم حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر، آپ کے مقدس ترین صحابہ کرام پر بھی اللہ کی رحمتیں ہوں، اللہ کی نوازشیں ہوں، اہل بیت اعظام پر، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ازواج مطہرات پر، اور تمام مومنین پر جو اس وقت موجود ہیں، اس سے پہلے گزر چکے ہیں اور قیامت تک آئیں گے، سب پر اللہ کی سلامتی ہو، اور ہم سب پر اللہ کی سلامتی ہو۔ السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین۔ اللہ تعالیٰ نے انسانیت کی رشد و ہدایت کے لیے اور اس کی آخرت کی کامیابی کے لیے کچھ موسم ایسے رکھے ہیں، کچھ گھڑیاں ایسی رکھی ہیں جس میں اللہ تعالیٰ کی نوازشیں بہت زیادہ ہوتی ہیں۔ انسان ہونے میں تو سب برابر ہیں، لیکن کچھ انسان ایسے ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے وحی کے لیے منتخب کیا، وہ سارے انسانوں سے افضل ہو جاتے ہیں۔ اور پھر جن کو وحی کے لیے منتخب کیا وہ انبیاء ہیں، اور انبیاء میں بھی کچھ انبیاء کو کچھ انبیاء پہ فضیلت بخشی ہے۔ تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض منہم من کلم اللہ، فرمایا بعض انبیاء ایسے بھی ہیں جو اللہ سے کلام کرنے والے تھے، اللہ تعالیٰ سے گفتگو کرنے والے تھے، کلیم اللہ کہلائے۔ تو فرمایا کہ رسولوں کو بھی ہم نے بعض کو بعض پر فضیلت بخشی ہے۔ تو یہ فضیلتیں دینے والا اللہ تبارک و تعالیٰ ہے۔ اور پھر انسانوں کے اندر فضیلت، انبیاء کے اندر فضیلت، امتیوں کے اندر فضیلت، اور پھر اسی طرح مہینوں کے اندر فضیلت۔ 4 مہینے حرمت اور عزت والے ہیں۔ اسی طرح سے رمضان کو فضیلت یہ بخشی کہ اس میں آخری آسمانی صحیفہ قرآن مجید اس کے اندر اتار دیا، اس کو فضیلت بخش دی، کیونکہ قرآن مجید جس مہینے کے اندر آیا وہ مہینہ تمام مہینوں سے افضل ہو گیا۔ قرآن مجید جس رات کے اندر آیا وہ رات لیلۃ القدر کہلائی، اس کی عبادت 1000 مہینوں سے افضل بن گئی۔ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من 1000 شہر۔
ہم نے اس قرآن کو نازل کیا ہے قدر والی رات میں، شان والی رات میں، عظمت والی رات میں، مقام والی رات میں۔ اے قرآن پڑھنے والے، تجھے کیا علم اس رات کی قدر کیا ہے؟ وہ قدر کی رات کیا ہے؟ اس کی فضیلت کیا ہے؟ اس کی شان کیا ہے؟ اس کی عظمت کیا ہے؟ لیلۃ القدر خیر من الف شہر۔ اس رات کو معمولی نہ سمجھ، اس کی عبادت، اس کی بندگی خیر من الف شہر، 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ 80 سال سے زائد اگر ایک شخص اللہ کی عبادت کرتا رہے، 83 سال تک اللہ کی بندگی کرتا رہے، اور ایک مومن مسلم کو اللہ تبارک و تعالی اس رات میں عبادت کی توفیق بخشے، اس رات کے اندر اللہ کی بندگی کرتا ہے، اس رات میں اللہ کی عبادت کرتا ہے، لیلۃ القدر اس کو نصیب ہو جاتی ہے، خیر من الف شہر، تو اس کی بندگی، اس رات کا پا لینا 1000 مہینوں سے افضل ہے۔ اللہ اکبر۔ رمضان کی فضیلت کے لیے، اس کے مقام کے لیے، اس کے مرتبے کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ ایک جو خاصیت رکھ دی ہے، ایک جو فضیلت بخشی ہے، اس کو جو شرف بخشا ہے، یہ سب سے افضل اور اعلیٰ ہے کہ اس رات کی بندگی 1000 مہینوں سے افضل ہے۔ اللہ اکبر۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کا ایسے مقامات اور ایسی جگہ ہیں، مثلا بیت اللہ ہے، وہاں پر ایک نماز پڑھے تو لاکھ نماز کا ثواب ملتا ہے۔ ملتزم کے پاس چمٹ کے دعا کرنا، حجر اسود کو چومتے ہوئے دعا کرنا، بوسہ دیتے ہوئے دعا کرنا، بیت اللہ کے گرد دعا کرنا، بیت اللہ کے اندر داخل ہو کر دعا کرنا، حتیم کے اندر دعا کرنا، اور پھر آدھی رات کے وقت اٹھ کر دعا کرنا، جب رب العالمین پہلے آسمان پہ نزول اجلال فرماتے ہیں، تو یہ سارے وقت جو ہیں، یہ ساری نوازشیں جو ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہیں، اسی نے ان کو فضیلت بخشی ہے۔ کچھ وقتوں کو فضیلت بخش دی ہے، جگہوں کو فضیلت بخش دی ہے، مہینوں کو فضیلت بخش دی ہے، دنوں کو فضیلت بخش دی ہے۔ تو یہ رمضان کا مہینہ یہ خاص اللہ تعالیٰ کا انعام ہے اور نیکیوں کا موسم بہار ہے۔ اللہ اکبر۔ تو فرمایا اللہ تعالیٰ نے شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، یہ وہ مہینہ ہے رمضان کا جس مہینے کے اندر قرآن کو اتارا گیا ہے۔ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، اس مہینے کے اندر قرآن اتارا گیا ہے۔ یہ عام مہینہ نہیں، یہ مہینوں میں سے خاص مہینہ ہو گیا ہے۔ ہیں تو باقی بھی سارے اسلامی مہینے، لیکن اس مہینے کا انتخاب اللہ نے کیا ہے۔ اے مومن مسلم، اس مہینے کے لیے تجھے تیاری کرنی چاہیے۔ یہ وہ مہینہ آ رہا ہے، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، یہ وہ مہینہ آ رہا ہے جس مہینے کے اندر قرآن اتارا گیا ہے۔ قرآن کے نزول کا مہینہ ہے، رحمت کے نزول کا مہینہ ہے۔ قرآن کیا ہے؟ وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ۔ اللہ فرماتے ہیں ہم نے اس قرآن کو اتارا ہے جو مومنوں کے لیے شفا بھی ہے، مومنوں کے لیے رحمت بھی ہے۔ تو یہ شفا کا مہینہ ہے، شفا کے نزول کا مہینہ ہے، رحمت کے نزول کا مہینہ ہے، شفاؤں کے نزول کا مہینہ ہے۔ یہ اللہ کی رحمت کا مہینہ ہے، رحمتیں اس میں برستی رہتی ہیں۔ صحیح مسلم کے اندر حدیث ہے، اذا دخل رمضان، نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب رمضان آ جاتا ہے، فتحت ابواب الرحمہ،
اللہ کی رحمت کے دروازے بھی سارے کھول دیے جاتے ہیں. رحمتوں کے دروازے کھلنے والے، تیاری کر لو، رحمتوں کے دروازے کھلنے والے. فرمایا جب پہلی رات ہوتی ہے فتحت ابواب الجنہ، صحیح بخاری کی حدیث ہے. نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جنت کے دروازے کھول دیے گئے. قرآن کے نزول کا مہینہ ہے، جنت کے دروازے بھی کھول دیے گئے، جہنم کے دروازے بند کر دیے گئے. غلقت ابواب جہنم، جہنم کے دروازے بند کر دیے گئے، جنت کے دروازے کھول دیے گئے. فتحت ابواب الرحمہ، رحمت کے دروازے بھی سارے کھول دیے گئے. تو رحمت کے دروازے کھلے ہیں، بد نصیب و محروم نہ رہنا. قرآن کے نزول کی وجہ سے، رمضان کی برکت کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالی خصوصی آرڈر کرتے ہیں کہ میرے فرشتوں میری جنت کے سارے دروازے کھول دو. رمضان میں، رمضان کی آمد ہو رہی ہے، رمضان کا استقبال ہو رہا ہے، اللہ کی جنت کے سارے دروازے کھول دیے گئے. غلقت ابواب جہنم، جہنم کے دروازے بند کر دیے گئے. اللہ فرماتے ہیں فتحت ابواب الرحمہ. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خبر دیتے ہیں میرے امتیوں اللہ کی طرف سے رحمت کے بھی سارے دروازے کھلے. اللہ اکبر. پھر بڑا وہ بد نصیب انسان ہے جو رمضان سے فائدہ حاصل نہ کرے، اللہ کی رحمت نہ مانگے، اس کی رحمت کا مستحق نہ ہو. ابن حبان کے اندر حدیث ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے منبر پہ تشریف لائے، آپ نے پہلی سیڑھی پر قدم رکھا تو آمین فرمایا، دوسری سیڑھی پر قدم رکھا تو آمین فرمایا، تیسری سیڑھی پر قدم رکھا تو آمین فرمایا. صحابہ کرام پوچھتے ہیں اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اس کی کیا وجہ ہے، آپ نے آمین کیوں فرمایا ہے؟ سیڑھیوں پر قدم رکھتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیوں آمین فرمایا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں بعود من ادرکا ابویہ، فرمایا اس شخص کے لیے تباہی ہے، اس شخص کے لیے اللہ کی رحمت سے دوری ہے جس نے اپنی زندگی میں اپنے والدین کو بڑھاپے کی عمر میں پایا اور ان کی خدمت نہ کی، جنت حاصل نہ کی. بعودا، اللہ کی رحمت سے دور کر دیا گیا، اللہ کی رحمت سے جنت سے دھتکار دیا گیا. یا دوسری حدیث کے الفاظ ہیں وہ شخص ہلاک ہو گیا، وہ شخص تباہ ہو گیا. جبرائیل یہ کہتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں نے آمین کہہ دی ہے، دوسری سیڑھی پر قدم رکھا ہے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے، تو پھر جبرائیل نے پھر آمین کہی ہے. اللہ کے پیغمبر رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ فرماتے ہیں اللہ اکبر، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ فرماتے ہیں جبرائیل کہتا ہے بعود من ذکرت عنہ فلم یصلی علیک، وہ شخص بھی تباہ ہو گیا، وہ شخص بھی ہلاک ہو گیا، وہ شخص بھی برباد ہو گیا، وہ شخص بھی اللہ کی رحمت سے دھتکار دیا گیا جس کے پاس آپ کا ذکر ہوا، نام نامی اسم گرامی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ ہوا، فلم یصلی علیک، اس نے آپ کا نام سن کر آپ پر درود نہیں پڑھا، وہ بھی تباہ ہو گیا، وہ بھی ہلاک ہو گیا. جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انگوٹھے نہیں چومنے. جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام نامی اس میں گرامی آئے تو کیا پڑھنا ہے؟ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. فرمایا جس نے آپ کا نام سنا اور درود نہیں پڑھا وہ ہلاک ہو گیا، تباہ ہو گیا، برباد ہو گیا.
اس کی تباہی میں، اس کی ہلاکت میں کوئی شک نہیں ہے، اللہ کی رحمت سے دھدکار دیا گیا۔ اللہ اکبر۔ آپ فرماتے ہیں جبرائیل نے آمین کہی تو میں نے بھی آمین کہہ دی۔ اللہ کے رسول علیہ السلام کی آمین ہے جو تمام انسانوں کے سردار ہیں، نبیوں کے سرتاج ہیں، ادھر سے جبرائیل ہے جو تمام فرشتوں کا سردار ہے، وہ آمین کہہ رہا ہے، وہ بد دعا کر رہا ہے۔ ایسے انسان کی بدبختی میں، اس کی تباہی میں، اس کی ہلاکت میں کیا شک ہو سکتا ہے؟ تیسری بات، باؤدا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، پھر جبرائیل کہتا ہے باؤدا اس شخص کے لیے بھی تباہی اور بربادی ہے، من ادرک رمضان فلم یغفر له، جس شخص کی زندگی میں رمضان کا مہینہ آ گیا اور اپنے گناہوں کو بخشوا نہ سکا، من ادرک رمضان فلم یغفر له، جس کی زندگی میں رمضان کا مہینہ آیا، اس نے رمضان کے روزے نہ رکھے، راتوں کو قیام نہ کیا، اس نے تلاوت نہ کی، اپنے گناہوں کی معافی نہ مانگ سکا، استغفار نہ کر سکا، گناہ نہ بخشوا سکا، ایسا شخص بھی تباہ ہو گیا، ہلاک ہو گیا، برباد ہو گیا، اللہ کی رحمت سے دھدکار دیا گیا۔ تو رمضان کی تیاری میں سب سے پہلی بات رمضان کی تیاری میں یہ بات یاد رکھنی ہے کہ رمضان کا مہینہ آئے اور ہمارے سارے پچھلے گناہوں کی معافی ہو جائے اور معافی کا پیغام آ جائے، تو پھر تو رمضان کے آنے کا فائدہ ہے، پھر تو رمضان کے مہینے کے آنے کی خوشخبری ہے، پھر تو بشارت ہے۔ لیکن اگر گناہ نہ بخشوا سکا، رمضان کا مہینہ کھیل کود میں گزار دیا، موبائل پہ گزار دیا، اور شیطان نے ایسے ایسے شکنجے کسے ہیں کہ رمضان کے مہینے میں ٹورنامنٹ شروع ہو جاتے ہیں، کھیل کے میدان، رات کو ٹیوب لائٹیں لگا کر نوجوان رمضان کے مہینے میں شیطان نے اس طرف لگا دیا، اور کچھ کو اس طرف شیطان نے لگا دیا کہ یہ معافی نہ مانگ سکے، کچھ گانے والے اور گانے والیاں ٹی ویوں پہ بٹھا دی جو دین سکھا رہے ہیں، چلو اس کی رات برباد ہو، اس کی گھڑیاں برباد ہوں، اس کا وقت برباد ہو، نہ یہ تلاوت کر سکے، نہ یہ معافی مانگ سکے، نہ یہ استغفار کر سکے۔ اور کچھ کو شیطان نے اس طرف لگا دیا، بھئی تو بیمار رہتا ہے، تو بڑا بیمار ہے، تو نہیں روزے رکھ سکتا، اس طرف شیطان نے لگا دیا۔ اللہ اکبر۔ میرے بھائیو، رمضان کا مہینہ اور رمضان کے روزے یہ اسلام کا ایک رکن ہے، اسلام کا رکن ہے، جس اسلام کی بنیاد 5 ستونوں کے اوپر ہے، اس میں سب سے پہلا ستون جو ہے اللہ کی توحید اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت ہے، پھر نماز ہے، پھر زکوٰۃ ہے، بیت اللہ کا حج ہے، اور رمضان کے فرضی روزے ہیں۔ اس نے اسلام کا ستون گرا دیا ہے جو روزے نہیں رکھتا۔ آج اللہ ماشاءاللہ گھروں کے گھر بے روز ہوئے پڑے ہیں، بچے بھی، بوڑھے بھی، جوان بھی، عورتیں بھی، گھروں کے اندر پتہ ہی نہیں کہ رمضان کا مہینہ آیا ہے۔ ویسے محب رسول ہیں، عاشق رسول ہیں، ہم سے بڑا مسلمان کوئی نہیں ہے، اللہ کے پیغمبر علیہ السلام سے محبت کرتے ہیں، قرآن سے محبت کرتے ہیں، دین کو سمجھتے ہیں، دین کی بات کرے تو بڑی باتیں کرتے ہیں، لیکن روزے نہیں رکھے جاتے۔ تو میرے بھائیو یاد کیجئے، وہ شخص تباہ و برباد ہے، وہ شخص ہلاک ہے، وہ شخص برباد ہو گیا، اللہ کی رحمت سے دھدکار دیا گیا، جس نے رمضان کے روزے رکھ کر، راتوں کو قیام کر کے اپنے گناہوں کو معاف نہیں کروایا۔
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ایسے شخص کے لیے جبرائیل نے بد دعا کی ہے جس کی زندگی میں رمضان کا مہینہ آیا اور وہ گناہوں کی معافی نہ مانگ سکا۔ اللہ کے پیغمبر علیہ السلام فرماتے ہیں جبرائیل کہتا ہے تباہ ہو گیا، برباد ہو گیا، وہ ہلاک ہو گیا، اللہ کی رحمت سے محروم ہو گیا۔ جبرائیل علیہ السلام نے بد دعا کی اور میں نے آمین کہہ دی۔ جب اللہ کے نبی آمین کہہ دیں کہ وہ شخص تباہ ہے، وہ برباد ہے، وہ ہلاک ہے، تو اس کی تباہی میں کوئی شک ہو سکتا ہے؟ تو میرے بھائیوں غور کیجئے، کہیں ایسا نہ ہو کہ میں اور آپ بھی تباہ و برباد ہو جائیں، ہلاکت، تباہی، بربادی ہمارا مقدر نہ بن جائے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں رمضان کا مہینہ خیر و برکات کا مہینہ ہے، من حرم فقد حرم الخیر۔ جس شخص نے اپنے گناہوں کی معافی نہ مانگی، رمضان کی آمد سے روزے نہ رکھے، رمضان کے راتوں کو قیام نہ کیا، استغفار نہ کیا، تلاوت قرآن نہ کی، اپنے گناہوں کی معافی نہ مانگی، حرم الخیر کلہ، وہ ساری خیر سے محروم کر دیا گیا، ہر طرح کی خیر سے محروم کر دیا گیا۔ پھر رمضان کے بعد وہ نمازیں بھی پڑھے، پھر زکاتیں بھی دے، پھر حج بھی کرے، اس کا کوئی فائدہ نہیں اس کو، اس نے اسلام کا ایک رکن ہی گرا دیا، ہر طرح کی خیر سے محروم کر دیا گیا۔ جس بد نصیب نے رمضان کا احترام نہیں کیا، رمضان کے روزے نہیں رکھے، رمضان میں قیام نہیں کیا۔ ہاں، اللہ کی رحمت کتنی تھی، گناہوں کی معافی کے لیے بڑے آسان طریقے تھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه۔ جس نے رمضان کے روزے رکھے ایمان کی حالت میں، ثواب کی نیت سے، اپنا احتساب کرتے ہوئے، اپنی پچھلی زندگی کا احتساب کرے، غلطیاں گناہ سرزد ہوئے ہیں اس کا احتساب کر دے، توبہ کر لے، استغفار کرے، معافی مانگے۔ من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه۔ اللہ کی رحمت کا ٹھاٹھے مارتا ہوا سمندر ہے۔ اللہ فرماتے ہیں اگر تیرے پاس گناہوں کے پہاڑ ہیں تو میں اللہ کے پاس بخشش کا سیلاب ہے۔ من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جس شخص نے رمضان کے روزے رکھے ایمان کی حالت میں، ایمان اس کا درست ہونا ضروری ہے۔ پہلا ایمان اللہ کی ذات پر، آخرت کے دن پر، کتابوں پر، رسولوں پر، فرشتوں پر، آخرت کے دن پر، مرنے کے بعد زندہ ہونے پر، تقدیر کی برائی بھلائی پر، یہ ایمانیات ہیں۔ اللہ پر ایمان ہو کہ اللہ کی ذات عرش پہ مستوی ہے، یہ صحیح ایمان ہے۔ اللہ کی ذات پر، اللہ کی ذات عرش پہ مستوی ہے، اللہ کی ذات آسمانوں میں ہے، اس کا علم، اس کی قدرت، اس کا قبضہ، وہ علم کے اعتبار سے، قبضہ قدرت کے اعتبار سے، وہ جاننے کے اعتبار سے، وہ سننے کے اعتبار سے کائنات کے ذرے ذرے پر حاوی ہے، لیکن اس کی ذات آسمان میں ہے۔ سورہ ملک پڑھیے، آمنتم من فی السماء ام امنتم من فی السماء، کیا تم اس ذات سے بے خوف ہوگے جو آسمانوں میں ہے؟ الرحمن علی العرش استویٰ، رحمان عرش پہ مستوی ہے، اس کا عرش اوپر ہے۔ اس لیے اللہ کی ذات کے بارے میں یہ ایمان سب سے پہلے، اس کی ذات کے بارے میں۔ تو فرمایا جس نے ایمان کی حالت میں روزہ رکھا، رمضان کے روزے رکھے اور احتساب کرتے ہوئے ثواب کی نیت سے روزے رکھے، پھر یہ روزہ ایک ایسا عمل ہے جس میں ریاکاری کا خدشہ بہت کم ہے، یا روزہ رکھنے والے کو پتہ ہے یا رب العالمین کو پتہ ہے۔ یہ چھپ کے بھی کھا سکتا تھا، اس کو موقع ملتے ہیں، جب غسل کر رہا ہو یہ چھپ کے پانی پی سکتا ہے، لیکن نہیں پیتا ہے۔ حلال کھانے موجود ہیں، دیکھنے والا بھی کوئی نہیں ہے، لیکن یہ نہیں کھاتا، روزہ رکھا ہوا ہے۔
یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھتا ہے ایک صحابی، اللہ کے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام مجھے اعمال کے بارے میں بتلا دیجئے۔ تو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم روزے رکھا کرو، لا عدل لہ، اس کی مثل کوئی عبادت ہے ہی نہیں۔ نماز پڑھتا ہے بندہ، لوگوں کے سامنے نماز پڑھ رہا ہے، دیکھ رہے ہیں لوگ، حج کرتا ہے سب کے سامنے، اس نے احرام باندھا ہوا ہے، بلکہ جہاز میں ہی احرام باندھ لیا جاتا ہے۔ زکوٰۃ دیتا ہے، کسی کو تو پتہ ہے، جس کو دے رہا ہے اس کو تو کم از کم پتہ ہے، نماز کا بھی پتہ ہے، لوگوں کے ساتھ نماز جماعت کے ساتھ پڑھتا ہے، لیکن روزہ ایک ایسا عمل ہے جس کا اور کسی کو علم نہیں۔ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، حدیث قدسی ہے، اللہ فرماتے ہیں کل عمل ابن آدم یضاف، اللہ کے پیغمبر فرماتے ہیں ابن آدم کا ہر عمل بڑھا دیا جاتا ہے، دگنا چگنا کر دیا جاتا ہے، ایک نیکی کے بدلے میں کم از کم 10، زیادہ سے زیادہ 100 700 تک، یا اس سے بھی اللہ دگنا کر دیتا ہے، الا الصوم، سوائے روزے کے، روزے کا اجر نہیں لکھا جاتا، فَإِنَّهُ لِي وَأَنَا أَجْزِي بِهِ۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کی طرف سے حدیث قدسی ہے، اللہ کا فرمان سنایا اپنی امت کو۔ آپ فرماتے ہیں روزہ، اللہ فرماتے ہیں بندے نے میری رضا کے لیے رکھا ہے، مجھے خوش کرنے کے لیے رکھا ہے، بھوک پیاس برداشت کرتا ہے، گرمی کا موسم ہے، پانی کی شدت سے پیاس لگتی ہے، لیکن روزہ اس نے میرے لیے رکھا ہے، فَإِنَّهُ لِي وَأَنَا أَجْزِي بِهِ، میں روزہ میرے لیے اس نے رکھا ہے، اس کا بدلہ بھی میں اللہ ہی روزے دار کو دوں گا۔ کسی فرشتے کو بتایا ہی نہیں اللہ نے، نیکیاں بتا دی ہیں سب کی، حج کا بدلہ بتا دیا، نماز کا بدلہ بتا دیا، قربانی کا بدلہ بتلا دیا، لیکن روزے کے بارے میں اللہ نے فرشتوں کو بتایا ہی نہیں۔ یہ ایسا عمل ہے، من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، پچھلے سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ رمضان کے روزے جو رکھتا ہے ایمان کی حالت میں اور ثواب کی نیت سے، پھر اللہ تعالیٰ نے جنت میں کیا کچھ دینا ہے، کیا کچھ انعام دینا ہے وہ تو بتلایا نہیں، معافیاں ہو گئی ہیں گناہوں کی، جنت میں داخلہ ہو رہا ہے، روزہ قیامت کے دن سفارشی بن رہا ہے۔ اس لیے روزے رکھیے، روزوں کے ذریعے گناہوں کی معافی مانگیے۔ اگر معافی نہ مانگ سکے، رمضان کا مہینہ گزر گیا، پھر سمجھ لو تباہی، ہلاکت اور بربادی مقدر ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ نے جنت کے اندر ایک ایسا دروازہ رکھا ہے جو خاص روزے داروں کے لیے، یہ انعام اللہ، اس دروازے کا نام باب الریان ہے، سیرابی کا دروازہ، سیرابی کا دروازہ، بھوک اور پیاس برداشت کرنے والے، بھوکے رہنے والے، 15 گھنٹے تک، 16 گھنٹے تک اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کو خوش کرنے کے لیے صبح سے شام تک روزے رکھنے والے، اللہ تعالیٰ اس دروازے سے جنت میں داخل کریں گے جو سیرابی کا دروازہ ہے، باب الریان جس کا نام ہے، وہاں سے پھر اللہ داخل کر کے روزے داروں کو شراباً طہورا پلائیں گے، پاک شراب، پاک جنت کی نعمتیں، جنت کے پھل، وہاں سے روزے دار کھائیں گے، سیراب ہوں گے۔ اللہ کے پیغمبر فرماتے ہیں رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں جب روزے دار وہاں سے گزر جائیں گے اس دروازے کو بند کر دیا جائے گا، روزے داروں کے علاوہ اس دروازے سے کوئی داخل نہیں ہو سکے گا۔ یہ روزے داروں پر اللہ کا انعام ہے۔ اللہ اکبر۔ تو رمضان کا مہینہ کہیں کھیل کود میں نہ گزار دینا، کہیں گانے والے اور گانے والیوں کے پروگراموں میں ٹی ویوں کے سامنے بیٹھ کر نہ گزار دینا، رمضان کے روزے رکھنا اور تلاوت قرآن کرنا، قرآن کا بڑا
رمضان سے تعلق ہے۔ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، رمضان کا مہینہ وہ مہینہ ہے جس مہینے میں اللہ تعالیٰ نے قرآن کو اتارا ہے۔ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، رمضان کا وہ مہینہ ہے، وہ مہینہ رمضان کا ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے قرآن کو اتارا ہے۔ یہ قرآن کے نزول کا مہینہ ہے، اور حدیث میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کی تلاوت کرتے ہیں، ویسے سارے سال ہی قرآن کی تلاوت کرتے ہیں، لیکن جب رمضان کا مہینہ آ جاتا تو جبرائیل بھی روز آتا ہے، جبرائیل بھی روٹین بنا لیتا ہے، جبرائیل بھی روٹین بنا لیتا ہے، جبرائیل بھی روز آتا ہے۔ اللہ اکبر، جبرائیل کیوں آتا ہے بھی روز؟ رمضان کا مہینہ جب آ جاتا ہے جبرائیل بھی روزانہ ہی آ جاتا ہے۔ یدارسہ القرآن، نبی رحمت فرماتے ہیں جبرائیل قرآن مجھے سناتا ہے، میں جبرائیل کو سناتا ہوں۔ قرآن کا دور شروع ہو جاتا ہے۔ یہ قرآن کے نزول کا مہینہ ہے۔ آفس میں بیٹھے ہوئے ہو، اپنی دکان میں بیٹھے ہوئے ہو، جہاں پر بھی بیٹھے، قرآن کا نسخہ تیرے پاس ہونا چاہیے۔ رمضان سے فائدہ حاصل کرنے والوں، رمضان ایک تربیت کا مہینہ ہے، رمضان گناہوں سے معافی کا مہینہ ہے، رمضان خوشخبریوں کا مہینہ ہے، رمضان رحمت کے نزول کا مہینہ ہے، رمضان جنت کے دروازوں کے کھولے جانے کا مہینہ ہے، اللہ کی رحمت کے نزول کا مہینہ ہے۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کا معمول دیکھیے۔ امام احمد بن حنبل جب رمضان شروع ہو جاتا رحمۃ اللہ علیہ فتویٰ دینا بند کر دیتے، بیٹھ کر ذکر الہی میں مصروف رہتے اور قرآن کی تلاوت میں مصروف رہتے۔ امام احمد بن حنبل حدیث کا سب سے بڑا امام، جس کی کتاب مسند احمد ہے۔ علماء کہتے ہیں جو مسند احمد میں حدیث نہیں وہ سمجھ لو حدیث ہی نہیں ہے، اتنا بڑا حدیث کا امام۔ اور جب رمضان کا مہینہ آتا دو کام کرتے تھے، روزہ تو رکھنا ہی رکھنا ہے، نماز تو پڑھنی ہی پڑھنی ہے، لیکن زیادہ وقت باقی کتابوں کو پڑھنے کی بجائے فتویٰ دینا بھی بند کر دیتے، درس و تدریس بھی بند کر دیتے، زیادہ اس میں وقت نہیں بلکہ لا الہ الا اللہ پڑھتے، اللہ کا ذکر کرتے اور قرآن کی تلاوت زیادہ کرتے۔ امام احمد بن حنبل اللہ اکبر رحمۃ اللہ تعالی علیہ، اللہ اکبر۔ ثابت البنانی کہتے ہیں حضرت تمیم داری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے پاس ایک حلہ تھا، ایک جبہ بہترین خوبصورت، انہوں نے 1000 درہم کے اندر اس کو خریدا تھا۔ جب رمضان کی آخری راتیں ہوتی جن کو طاق راتیں کہتے ہیں، لیلۃ القدر کی راتیں، جن 5 راتوں کے اندر ایک رات لیلۃ القدر کی ہے، حضرت تمیم داری رحمۃ اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حلے کو پہن لیتے، اس جبے کو پہن لیتے اور ساری رات قرآن کی تلاوت کرتے رہتے، عبادت کرتے رہتے۔ اللہ اکبر۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ روزہ رکھتے، گرمی کی شدت کی وجہ سے بعض دفعہ بے ہوش ہو جایا کرتے تھے۔ یہ تھے ائمہ دین کے روزے۔ اس وقت یہ بجلی کا اس طرح سے سسٹم نہیں تھا، پنکھے نہیں تھے، اے سی نہیں تھے، سہولتیں نہیں تھیں۔ گرمی کے اندر، سخت گرمیوں میں ہم نے بھی دیکھا ہے بزرگ لوگ جو ہے 50 سال کی عمر ہے، 60 سال کی عمر ہے اور بیل کے پیچھے چلنا ہے، ہل چلانی ہے کسانوں نے اور سخت گرمی کے اندر روزے رکھنے ہیں۔ آج کا نوجوان فارغ ہے، کوئی کام بھی نہیں اور کہتا ہے کہ مجھ سے روزہ نہیں رکھا جاتا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وہ شخص تباہ ہو گیا، وہ برباد ہو گیا، وہ نوجوان تباہ ہو گیا، وہ انسان تباہ ہو گیا، وہ مسلمان تباہ ہو گیا، وہ برباد ہو گیا جس کی زندگی کے اندر رمضان آیا، اس نے رمضان کے روزے نہ رکھے، راتوں کو قیام نہ کیا، وہ شخص تباہ ہو گیا، برباد ہو گیا۔
جبرائیل نے یہ بات کہی ہے، رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے آمین کہی ہے، ایسے انسان کی تباہی میں، اس کی ہلاکت میں کوئی شک نہیں ہے۔ اس لیے رمضان میں تباہی سے بچنا ہے، ہلاکت سے بچنا ہے، بربادی سے اپنے آپ کو بچانا ہے، رمضان کے سارے روزے رکھنے ہیں۔ اللہ اکبر۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صحابیہ بیان کرتی ہیں، ربیع بنت معوذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں، ہم بچوں کو بھی روزہ رکھواتے تھے۔ صحابہ کے بچے بھی روزے رکھتے ہیں، آج جوان نہیں رکھتے اور دناتے پھر رہے ہیں، اسلام کے ایک رکن کا انکار کر رہے ہیں۔ تھوڑا سا پردہ لگا کر ہر جگہ پہ کھانا پینا ہے، تو مسافروں کے لیے تھا، سارے ہی کھا پی رہے ہیں، روزے کا رواج ہی کوئی نہیں رہا۔ تباہی ہے، بربادی ہے، ہلاکت ہے، ہر خیر سے محرومی ہے۔ میرے بھائیوں، ربیع بنت معوذ رضی اللہ عنہ کہتی ہیں، ہم بچوں سے رمضان کے روزے رکھواتے تھے اور اون سے بنے ہوئے کھلونے ان کو دے دیتے تھے۔ جب بچے روتے ان کو عادت ڈالنے کے لیے رمضان کے روزے رکھواتے تھے۔ یہ صحابہ کے بچے ہیں، صحابیات کے بچے ہیں جو رمضان کے روزے رکھتے ہیں، ان کو عادت ڈالنے کے لیے روزے رکھواتے ہیں۔ حضرت ربیع بنت معوذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں، ہم روزہ رکھواتے تھے بچوں کو، جب کھانے کے لیے کوئی چیز مانگتے ہم ان کو کھلونے دیا کرتے تھے کہ ان کے ساتھ کھیلتے رہیں، روزہ افطاری کے وقت ہی کرنا ہے۔ صحابہ کے بچے بھی روزے دار ہیں۔ اللہ اکبر۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ جب رمضان کا چاند طلوع ہو جاتا، امام مالک رحمۃ اللہ علیہ جب رمضان کا چاند طلوع ہو جاتا، قرآن مجید پکڑ لیتے، مسجد میں آ کر بیٹھ جاتے تھے اور قرآن کی تلاوت ہی کرتے رہتے۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ مدینے کا سب سے بڑا امام، مسجد نبوی کا خطیب، مسجد نبوی کا مدرس، امام مالک امام مدینہ ہیں۔ جب رمضان شروع ہو جاتا ہے مسجد میں آ جاتے ہیں، آ کر بیٹھ جاتے ہیں، سارا وقت جو ہے تلاوت قرآن میں گزرتا ہے، وضو کرتے ہیں اور کہتے ہیں ھذا شہر القرآن لا کلام فی الا مع القرآن۔ امام مالک کہتے ہیں یہ رمضان تو قرآن کا مہینہ ہے، قرآن کے نزول کا مہینہ ہے، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، اس میں قرآن اتارا گیا ہے، یہ قرآن کا مہینہ ہے، لا کلام فیہ، اس میں اور باتیں نہیں کرنی، اس میں بات چیت زیادہ نہیں کرنی۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ فضول باتیں بند کر دیتے، قرآن کی تلاوت میں وقت گزرتا۔ تو میرے بھائیوں، رمضان کا روزہ رکھنا ہے، اپنے گناہوں کی معافی اللہ سے مانگنی ہے، احتساب کرتے ہوئے، ثواب کی نیت سے، ایمان کی حالت میں جس نے روزہ رکھا پچھلے سارے گناہ معاف ہو جائیں گے۔ زیادہ وقت کس میں گزارنا ہے؟ قرآن کی تلاوت میں، کیونکہ جبرائیل آتا ہے، قرآن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سناتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم روزانہ ایک پارہ تقریباً جبرائیل کو سناتے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں جس سال کے اندر، جس رمضان کے بعد آپ دنیا سے تشریف لے گئے، آپ فرماتے ہیں میرے ساتھ جبرائیل نے 2 دفعہ قرآن کا دور کیا ہے، پورا قرآن 2 دفعہ جبرائیل نے سنایا، 2 دفعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سنایا ہے۔ تو رمضان اور قرآن کا بڑا گہرا تعلق ہے۔ من قام لیلۃ القدر ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ کی رحمت کا بخشش اور اس کی رحمت کا ٹھاٹھے مارتا ہوا سمندر ہے۔ جس شخص نے رمضان کی راتوں میں من قام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، جس نے روزے رکھے رمضان کے ایمان کی حالت میں ثواب کی نیت سے، اس کے بھی پچھلے سارے گناہ معاف۔ اور جو شخص رمضان کی راتوں میں قیام کرتا ہے، قیام اللیل کرتا ہے ایمان کی حالت میں ثواب کی نیت سے، اس کے بھی پچھلے سارے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ اور کئی لوگ تراویح نہیں پڑھتے، تراویح لفظ بعد کا ہے، قیام اللیل، قیام رمضان
امام کے ساتھ کہتے جی ہم نے تراویح ہم نے اپنی پڑھنی، لیکن سستی ہو جاتی ہے، اٹھتے نہیں ہیں، سستی ہو جاتی ہے، ہمت نہیں پڑتی ہے، تو امام کے ساتھ تراویح پڑھو، امام کے ساتھ قیام کرو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو امام کے ساتھ قیام کرتا ہے، مکمل قیام امام کے ساتھ کرتا ہے اور پھر ساری رات سویا رہتا ہے، اور اللہ تعالیٰ اس کا ساری رات عبادت میں لکھ دیتے ہیں۔ تو فجر کے وقت اٹھنا، سحری کے وقت اٹھنا، استغفار کرنا، من قام لیلۃ القدر ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبی، یہ ایک اللہ تعالیٰ کا انعام ہے رمضان کے اندر۔ ایک رات میرے اللہ نے رمضان میں ایسی رکھی ہے جس رات کی عبادت 1000 مہینوں سے افضل ہے، جس کو لیلۃ القدر کہتے ہیں، جس میں اللہ نے قرآن پاک لوح محفوظ سے ایک ہی رات میں آسمان دنیا پر بیت العزہ مقام پر قرآن اتار دیا تھا۔ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر، اس رات کی عبادت 1000 مہینوں سے افضل ہے۔ اس کا قیام کرنا ہے، اس رات کے لیے اپنے آپ کو تیار کرنا ہے۔ جو ہی رمضان کا مہینہ شروع ہو جائے اللہ سے دعائیں کرنی ہیں کہ اللہ مجھے لیلۃ القدر کے قیام کی توفیق بخشنا، اور اگر پہلے سستی ہوتی ہے تو فجر کی نماز اور عشاء کی نماز ضرور جماعت کے ساتھ پڑھنی ہے، ابھی سے شروع کریں۔ اور یہ یاد رکھیے عشاء کی نماز اور فجر کی نماز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یہ منافقوں پر بھاری ہیں، یہ منافقین پر بھاری ہیں۔ کیا وجہ ہے ہم نے ساری زندگی اس کی روٹین بنائی کہ فجر جماعت کے ساتھ نہیں پڑھنی اور عشاء کے اندر سستی کرنی ہے، نمازوں کی سستیاں دور کر دیں اور پھر لیلۃ القدر کے لیے اپنے آپ کو تیاری ابھی سے شروع کر دیں۔ فرمایا کہ جس نے لیلۃ القدر کا قیام کیا، من قام لیلۃ القدر ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبہ، جس نے رمضان کی راتوں کو قیام کیا، لیلۃ القدر کا قیام جس کو نصیب ہو گیا، آخری 5 راتوں میں سے وہ رات ایک رات لیلۃ القدر کی رات ہے، جس کو لیلۃ القدر کا قیام نصیب ہو گیا، لیلۃ القدر کے اندر اس نے ایمان کی حالت میں ثواب کی نیت سے قیام کیا، غفر له ما تقدم من ذنبہ، اس کے پچھلے سارے گناہ زندگی کے رب معاف کر دیتا ہے، کیونکہ اس نے قرآن سنا ہے، احتساب کیا ہے، استغفار کیا ہے، معافی مانگی ہے، تلاوت قرآن کی ہے، اپنا احتساب کیا ہے، احتساباً، روزہ رکھا ہے تو احتساب کرتا ہے، قیام کیا ہے تو احتساب کرتا ہے، پچھلی زندگی کے گناہوں کی معافی مانگتا ہے، فرائض کی پابندی کرتا ہے، حرام کاموں سے بچتا ہے۔ من قام لیلۃ القدر ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبہ، اس کے پچھلے سارے زندگی کے گناہ رب معاف کر دیتا ہے ایمان کی حالت میں ثواب کی نیت سے۔ اور پھر رمضان کے مہینے میں، رمضان کا مہینہ جود و سخا کا مہینہ ہے، رحمت کا مہینہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو بندہ کسی کی افطاری کرواتا ہے، افطار روزہ کرواتا ہے، پانی کے گھونٹ سے کروا دیتا ہے، ایک کھجور کے ایک ٹکڑے سے کروا دیتا ہے، جتنا اجر روزہ رکھنے والے کو ہے اتنا اجر افطاری کرانے والے کو بھی ہے۔ دسترخوان وسیع ہو جاتے ہیں، اللہ مومن کا رزق بڑھا دیتا ہے، دسترخوان وسیع فرما دیتا ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اجود ما یکون فی رمضان، رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس رمضان میں جب آپ کے پاس آتے ہیں، آپ کو قرآن سناتا جبرائیل قرآن پڑھتا ہے، پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم سنتے ہیں، جب آپ پڑھتے ہیں جبرائیل سنتا ہے، جب جبرائیل چلا جاتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بڑی سخاوت کرتے تھے۔ رمضان کے مہینے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سخاوت بڑھ جاتی تھی۔ من الریح المرسلہ، حدیث کے الفاظ ہیں جس طرح سے تیز آندھی اور ہوا چلتی ہے اس طرح سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سخاوت رمضان میں بڑھ جاتی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان میں بڑی سخاوت کیا کرتے تھے۔ تو یہ عمل، سخاوت کا عمل بھی رمضان المبارک کے اندر
قرآن سے تعلق بھی، قرآن کی تلاوت بھی، اور اسی طرح سے رمضان کے روزے بھی، رات کا قیام بھی، نمازوں کی پابندی بھی، اور زیادہ وقت قرآن کی تلاوت میں گزارنا ہے، کیونکہ قرآن مجید اترا ہی رمضان میں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان میں قرآن کی تلاوت کرتے ہیں، جبرائیل کو سناتے ہیں، جبرائیل آپ کو سناتا ہے۔ اور اللہ کے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا روزہ اور رمضان جو ہے، رمضان اور قرآن یشفعان للعبد، یہ قیامت کے دن 50,000 سال کے دن میں جب اللہ کے ہاں پیشی ہوگی، آج کسی کی دنیا کی عدالت میں پیشی ہو تو تیاری کرتا ہے نا، ہائی کورٹ میں جانا ہے، سپریم کورٹ میں جانا ہے، پسینے چھوٹ جاتے ہیں، گاڑیاں پکڑتا ہے، اہتمام کرتا ہے۔ کیا 50,000 سال کے دن کی جو پیشی ہے، قیامت کے دن کی، جب سورج لپیٹ لیا جائے گا، آسمان بدل جائے گا، زمین بدل جائے گی، اس دن 50,000 سال کے دن کی پیشی کا بھی کبھی خیال کیا ہے میں نے اور آپ نے؟ وہاں پر پیش ہونا ہے، 50,000 سال کے دن میں اللہ کے ہاں پیش ہونا ہے۔ وہاں پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں روزہ بندے کی سفارش کرے گا، روزہ کہے گا اے میرے اللہ، میری وجہ سے یہ تیرا بندہ گرمیوں کے موسم میں پیاس برداشت کرتا رہا، بھوک برداشت کرتا رہا، تیرے ڈر کی وجہ سے، تیری رضا کی خاطر میرا مکمل احترام کرتا رہا، اے اللہ اس کے حق میں میری سفارش قبول کر لے۔ روزے کی سفارش قبول کی جائے گی۔ اور اسی طرح قرآن آ جائے گا اور قرآن کہے گا میرے اللہ یہ تیرا بندہ رات کی گھڑیوں میں تیری تلاوت کرتا رہا، تیری تلاوت سنتا رہا، قیام کرتا رہا، لمبے سجدے کرتا رہا، لمبی تلاوتیں کرتا رہا، تو اسے ڈرتا رہا، اپنا احتساب کرتا رہا، گناہوں سے معافیاں مانگتا رہا۔ اے اللہ میں تیرا قرآن ہوں، میں نے اس کو منعت النوم باللیل، میں نے رات کی میٹھی نیند اس نے قربان کی میری وجہ سے۔ قرآن کہے گا اللہ میں تیرا قرآن ہوں، میں تیری صفت ہوں، میں تیرا کلام ہوں، اس بندے کو معاف فرما دے، میں اس کی سفارش کرتا ہوں۔ القرآن والصیام یشفعان للعبد، نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں قرآن اور رمضان بندے کی سفارش کریں گے، یہ دونوں کی سفارش اللہ قبول کرے گا۔ تو رمضان کا مہینہ تربیت کا مہینہ ہے، قرآن کے تلاوت کا مہینہ ہے، قرآن کو سننے کا مہینہ ہے، قرآن کو پڑھنے کا مہینہ ہے، راتوں کو قیام کرنے کا مہینہ ہے، لمبے قیام کرنے کا مہینہ ہے، لمبے سجدے کرنے کا مہینہ ہے، معافیاں مانگنے کا مہینہ ہے، سخاوت کا مہینہ ہے، روزہ رکھنے کا مہینہ ہے، قربانیاں دینے کا مہینہ ہے، صبر کرنے کا مہینہ ہے۔ رمضان کا مہینہ اللہ کا انعام مہینہ ہے۔ اللہ اکبر۔ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، شہر رمضان الذی، یہ وہ رمضان کا مہینہ ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے قرآن اتار دیا ہے، جو لوگوں کے لیے ہدایت ہے، حق و باطل میں فرق کرنے والی کتاب ہے۔ جو کوئی تم میں سے اس مہینے کو پائے اس کے روزے رکھے، گناہوں کی معافی مانگ لے۔ میں نے شروع میں حدیث پڑھ دی ہے، وہ شخص تباہ ہو گیا، برباد ہو گیا، وہ ہلاک ہو گیا، اللہ کی رحمت سے دھدکار دیا گیا۔ جبرائیل نے یہ بات کہی جس نے رمضان کا مہینہ پایا اور گناہوں کی معافی نہ مانگ سکا۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے آمین کہی ہے۔ اس کی تباہی میں، اس شخص کی بربادی میں، اس کی ہلاکت میں کوئی شک نہیں ہے جو رمضان آنے کے باوجود معافی نہ مانگ سکے، روزے نہ رکھے، قیام نہ کرے۔ میرے بھائیوں یہ زندگی ختم ہونے والی ہے، آخرت کی تیاری کرنی ہے، گناہوں کی معافی مانگنی ہے۔ رمضان کے مہینے کا قیام اور صیام، روزے اور تلاوت اور قیام یہ کرنا ہے، اللہ تعالیٰ سے معافی مانگنی ہے۔ اللہ عز و جل ہم سب کو معاف فرمائے۔ آئندہ خطبہ میں رمضان کے احکام و مسائل انشاءاللہ بیان کیے جائیں گے، اور اللہ تعالیٰ نے زندگی رکھی تو آئندہ جمعہ جو ہے رمضان میں ہوگا، اللہ کا انعام ہوگا۔
اور پھر روزے کی حالت میں ہوں گے۔ اللہ پاک ہم سب کو رمضان کی قدر کی توفیق عطا فرمائے۔